بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ دو تین ایشوز ہیں جی جن پہ تھوڑی تھوڑی بات ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بریکنگ نیوز ہے جی، آصف زرداری 14ویں صدر پاکستان منتخب ہو گئے اور انہوں نے غالباً 411 الیکٹرل ووٹ لیے، اور ان کے جو مد مقابل تھے غالباً انہوں نے 116 کے قریب ووٹ لیے۔ اور اشرف زئی صاحب بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، تمام رائٹ ونگ کی پارٹیوں سے ان کی دوستی ہے، لیکن وہ پنجاب کے بارے میں ایک اپنا مختلف رائے رکھتے ہیں۔ پنجاب سے انہیں 100 ووٹ ملے اور بلوچستان سے انہیں ایک بھی ووٹ نہیں ملا۔ یہ چیز تھوڑی سی قابل غور ہے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے اشرف زئی صاحب کے لیے۔ پھر دوسری بات جو عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انسینسیبلٹیز اور غیر دانشمندانہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں، اور ایسے لوگ انہوں نے پارلیمنٹ میں بھیج دیے ہیں جو پارلیمنٹ میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں اتنے مطمئن، اتنے خوشگوار موڈ میں، جو ہی وہ کیمرہ کے سامنے آتے ہیں انہیں عمران خان یاد آ جاتا ہے، اس کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب سے کہاں کیا کیا غلطیاں ہوئیں۔ خان صاحب عدم اعتماد ہو گئی، حکومت سے نکل گئے، 120-25 لوگ بھی ساتھ لے کر آ گئے، ٹھیک ہے جی، ووٹ آف کانفیڈنس آپ نہیں لے سکے تو پھر آپ دوبارہ اسمبلیوں میں جائیں اور بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ آپ جیسی اپوزیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر دوسری غلطی کی کہ آپ نے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتیں ختم کر دی، فیض لائی کی بھی اور ادھر محمود خان کی بھی KPK میں، یہ بھی آپ کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ تیسری آپ نے غلطی یہ کی کہ جب DGISI کو تبدیل کیا گیا تو آپ نے ڈیٹین کیے رکھا فیض حمید کو، اور 6-7-8 ماہ آپ نے ڈیٹین کیے رکھا، جسے غالباً اسٹیبلشمنٹ نے برا منایا۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خان صاحب کو نہیں رہنے دینا، اور انہوں نے پھر ووٹ آف کانفیڈنس کروایا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ مولانا فضل الرحمان کو جو کہتے رہے پبلک میں، ان کا نام لیتے تھے تو پوری پبلک ان کا جو نام آپ نے رکھا ہوا تھا وہ نام وہ لینا شروع کر دیتی تھی، اور آج آپ اسی مولانا فضل الرحمان کے پاس چل کر گئے، ان سے دوستی کی۔ پھر میں حیران ہوں کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کو کیوں چوز کیا۔ اگر آپ نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہی تھا تو آپ اشرف زئی کی پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو جوائن کر لیتے، وہ پارلیمنٹ کی پارٹی تھی، آپ کو ریزرو سیٹوں کا ایشو نہ بنتا۔ وہ بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، وحدت المسلمین کو نہیں جوائن کرنا، مجلس وحدت المسلمین کو، تو آپ نے سنی اتحاد میں آپ کے کسی ایڈوائزر نے، کسی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کسی سمجھدار آدمی نے آپ کو منع نہیں کیا، انہوں نے صرف یس سر کہا آپ کو، اور سنی اتحاد کونسل میں جوائن کر لیا، جبکہ وہ سارے پارلیمنٹیرین تھے، لائرز تھے، انہیں پتہ تھا اب سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ، لطیف کھوسہ جیسا بندہ جو آئین کو انہیں ازبر ہے، انہیں میمورائز ہے پورا آئین، انہوں نے نہیں سمجھایا کہ یہ سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ہمیں کل کو ریزرو سیٹس پہ خواتین کی مخصوص نشستوں میں ہمیں پرابلم آ سکتی ہے۔ وہ بھی آپ نے ضائع کر دیا ٹائم۔ آپ نے سارے الیکشن کو رگ کہا، آپ نے کہا یہ ہماری، پہلے آپ نے کہا جی 120 سیٹس ہیں، پھر 140، پھر 160، پھر آپ نے کہا ہم 180 سیٹس پہ جیتے ہوئے تھے، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا۔ اس کا کیا حل تھا؟ سارے اسمبلی میں گئے، پروونشل اسمبلیز میں بھی گئے اور نیشنل اسمبلیز میں گئے، اور انہوں نے اوتھ بھی لے لیا۔ صرف آپ کو دکھانے کے لیے وہ مسل دکھاتے ہیں کیمروں کے سامنے، اور اندر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہلکا پھلکا میڈیا کو دکھانے کے لیے پروٹیسٹ کر لیا اسپیکر ڈائز کے سامنے، دیٹس آل۔
بہرحال جی یہ کچھ باتیں تھیں کہ خان صاحب کو صحیح ایڈوائس نہیں دی جاتی رہی. ان کے ذہن میں جو بات آتی تھی سارے اسے آمین کہتے تھے. کوئی رائے نہیں دیتا تھا کہ خان صاحب ہم یہاں پہ غلط ہیں, ہمیں اس طرح نہیں اس طرح سوچنا چاہیے. آج خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ ایسے اب میں وہ لفظ منصور خان والا لونڈے لپاڑے بولتا اچھا نہیں لگتا. سارے انہوں نے اسمبلیوں میں بھیج دیے ہیں جو بڑے اطمینان سے وہاں ٹی بھی لیں گے اور وہاں پہ انجوائے بھی کریں گے اور اپنے پرکس اینڈ پریولیجز بھی لیں گے. اور خان صاحب جیل میں, ان کی اہلیہ بھی جیل میں. تو خان صاحب یہ ایک لوح فکریہ ہے. آپ کو اس دفعہ پوری دنیا جہاں سے لوگ آئے آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے, ان کے ووٹ کے ساتھ کیا ہوا, یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2018 میں جس اسٹیبلشمنٹ نے RTS کو بٹھایا اور آپ کو حکمران بنایا, 2024 میں انہوں نے تقسیم کر دیا. مینڈیٹ جو ہے وہ ساری پارٹیوں کو سارے صوبوں میں دے دیا. آپ کا مینڈیٹ 91 بنتا تھا KPK میں, وہ آپ کو دے دیا. پنجاب میں نون لیگ کو دے دیا, سندھ PTI کو دے دیا, اپنا پیپلز پارٹی کو دے دیا, اور بلوچستان بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دیا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سیاست میں تھوڑی سی ہمبلنس, تھوڑی سی سوبرٹی, تھوڑا سا ڈیموکریٹک اپنی اپروچ رکھیں. اپنے لوگوں کو کہیں کہ پولیٹیکل لوگوں سے ملیں. وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ جیسے بھی ہیں, انہیں مینڈیٹ چوری کا ملا یا انہوں نے جیتا, لیکن وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اب ان سے بات چیت ہوگی تو بات آگے نکلے گی, اور آپ کی رہائی تک بات تبھی جائے گی جب آپ پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کریں گے. پولیٹیکل لوگوں سے جو حکمران ہیں ان سے ڈائلاگ ہوگا, وہی ڈائلاگ پھر جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کوئی راستہ نکلے گا آپ کے باہر آنے کا. ادروائز اسٹیبلشمنٹ نے تو زیرو ٹالرنس شو کر دیا کور کمانڈر کانفرنس میں ریگارڈنگ مئی 9. تو مئی 9 میں جو فرملی انوالو لوگ ہیں انہیں ریلیز نہیں کیا جا رہا, اور انہیں بڑی سٹرن قسم کی پینلٹیز اور پنشمنٹس انہیں ملنی ہیں. ایز یو نو اٹ از آل اراؤنڈ آن سوشل میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا کہ ان کی معافی نہیں ہونی. تو اگر آپ نے کوئی راستہ بنانا ہے تو آپ کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑیں گے, ان سے بات چیت کرنی پڑے گی. آپ کے ذہن میں یہ جو بات بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. آج دیکھ لیں کوئی ڈاکو, جسے آپ ڈاکو کہتے تھے پرائم منسٹر بن گیا, جسے آپ ڈاکو کہتے تھے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گیا, جسے آپ ڈاکو کی بیٹی کہتے تھے وہ ایک بہت بڑے صوبے کی 12 کروڑ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ بن گئی. یہی ہے سچائی, یہی ہے حقیقت. اسے آپ کو ماننا ہوگا. اگر نہیں ماننا تو جس طرح نواز شریف کے خلاف آپ نے ایک دھرنا دیا تھا جو بالکل فیوٹائل تھا, ایونچولی آپ 126 دن کے بعد آپ کو ڈسپرس کرنا پڑا اور حکومت بھی نہیں ٹوٹی. یہاں تو پھر آپ کو کریں نا جی کہ آپ ویسا ہی دھرنا دیں اور آپ کو پروٹیسٹ کریں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس ریالہ جیل میں 50 لوگ بھی نہیں آتے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, خاموش احتجاج کرنے کے لیے بھی نہیں آتے. دس از دا ریالٹیز, دیز آر دا فیکٹس. اسے آپ تھوڑا سا ذہن نشین کریں اور راستہ نکالیں ڈیموکریٹک. انہی لوگوں سے بات کرنی ہوگی جو آج حکمران ہیں. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. فی الوقت اتنا ہی. خدا حافظ.